بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَمَى الرَّجُلُ سَهْمًا إِلَى الصَّيْدِ، اور جب شکاری شکار پر تیر چلائے، جب کوئی مرد، یہاں رجل سے شکاری مرد ہوا ہے نا، کوئی بھی شکار کرنے والا ہو، اور جب کوئی شکار کی جانب تیر چلائے، فسم اللہ تعالی عند الرمی، اور تیر چلاتے وقت تسمیہ پڑھ لے، بسم اللہ اللہ اکبر جو پڑھتے ہیں وہ پڑھ لے، وکلا ما اصابہ اذا جرح السهم فماتا، تو کھایا جائے گا اس شکار کو جسے تیر لگے، جبکہ تیر اسے زخمی کر دے۔ ایک ہے زخمی کرنا، ایک ہے چوٹ لگنا۔ چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی وہ مر سکتا ہے، اور زخمی ہونے کی وجہ سے بھی مر سکتا ہے۔ چوٹ لگ جائے تیزی کے ساتھ، اگرچہ خون نہ بہے تو کیا کہیں گے، چوٹ لگی ہے، زخمی نہیں ہے۔ لیکن لگ جائے اور خون بہنے لگے نا، زخم ہو جائے، تب کہیں گے زخمی ہونا نا، دونوں فرق ہوتا ہے۔ کسی چیز کے دباؤ سے جب ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں کہ چوٹ لگی ہے نا، اور جب کوئی چیز اندر چیرتے ہوئے چلی جائے تو اس کو بولتے ہیں زخم ہوا ہے نا۔ تو یہاں وہی مراد ہے کہ زخمی ہو جائے، خون بہہ جائے، چوٹ صرف لگے گی تو خون نہیں بہے گا نا۔ اذا جرح السهم، جبکہ تیر اسے زخمی کر دے، فماتا، اور مر جائے، وہ اسے ذبح نہ کر پائے پہنچ کر کے، پھر بھی اسے کھانا حلال ہے، تسمیہ پڑا ہے تو۔ وَإِنْ أَدْرَكَهُ حَيًّا، یہ ذبح اضطراری ہے۔ کون سا ہے؟ اضطراری۔ وَإِنْ أَدْرَكَهُ حَيًّا، اور اگر تیر چلایا، تیر اسے لگا، زخمی ہوا، زمین پہ گرا، وہ وہاں پہنچا، زندہ ہے، تو ذبح کرنا پڑے گا۔ ذبح اختیاری پر قادر ہو گیا۔ اگر ذبح نہیں کیا، دیکھتا رہا آنکھ لگا کر کے، مر گیا سامنے اس کے، نہیں کھا سکتے۔ وَإِنْ أَدْرَكَهُ حَيًّا ذَكَّاهُ، اور اگر اسے زندہ پا لے تو اسے شرعی طور پر ذبح کرے۔ فَإِنْ تَرَكَ تَزْكِيَتَهُ، اگر اسے ذبح کرنے کو چھوڑ دیا، لم یوقل، تو اسے نہیں کھایا جائے گا۔ لیکن اس میں اتنی حیات باقی ہو کہ وہ وہاں پہنچے اور ذبح کرنا چاہے تو ذبح کر سکے، اور اگر وہاں پہنچا، جھک رہا ہے ذبح کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے سارا عمل کر رہا ہے نا، لیکن تب تک وہ مر گیا تو کھایا جائے گا، ہے نا۔ جب قادر ہو جائے، قدرت پالی جائے اور ذبح نہ کرے تو نہیں کھائیں گے۔ وَإِذَا وَقَعَ السَّهْمُ بِالصَّيْدِ، اور جب تیر شکار کو لگے، فَتَحَامَلَ، ہوتا ہے نا، کبھی آدمی کو چوٹ لگ جاتی ہے، لیکن کیا ہر چوٹ سے مر جاتا ہے؟ زخمی ہو جاتا ہے آدمی، ہر طرح زخمی ہونے سے مر جاتا ہے۔ اس زخم کو، اس تکلیف کو وہ برداشت کر لیتا ہے نا، بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے، بھاگتا ہے، کچھ دور جانے کے بعد گر کر کے مر جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں تجربے کی ہیں، ہمیشہ آپ کو نظر آتی ہے۔ تحاملہ کا معنی یہی ہے کہ اس نے زخم کو جبراً برداشت کر لیا۔ شکار کو تیر لگا، فتحاملہ، اور اس زخم کو اس نے جھیل لیا، برداشت کر لیا، اڑ گیا کسی طرح ہمت کر کے، حتی غابان ہو، شکاری کے نگاہ کی نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ لیکن شکاری بھی کیسا، وہ اس کے پیچھے لگا رہا، ڈھونڈتا رہا، ہے نا، اور جا کر کے دیکھا، ارے یہاں گرا پڑا ہے نا، یہاں زمین پہ گرا پڑا ہے، تو اسے کھایا جائے گا، ہے نا۔ لیکن شکاری مارا، اس نے برداشت کر لیا، اڑ گیا، ہے نا، ڈھونڈا کچھ دیر، پھر تھک ہار کے بیٹھ گیا، چھوڑو کون، ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں۔
پھر اس کے بعد اٹھا چھوڑو کون پہ کے بعد تھک ہار کر کے اور پھر گیا ڈھونڈنے، پا گیا تو اب نہیں کھائیں گے، ہے نا. جب مستقل اس کے پیچھے لگا رہے تو کھائیں گے، نہیں تو نہیں، ہے نا. اسی کو کہہ رہے ہیں حتی غابہ نہ ہو، یہاں تک کہ اس کی نگاہ سے اوجھل ہو جائے. ولم یزل فی طلبی، شکاری اسے اس کی تلاش میں رہے. حتی اصابہ، یہاں تک کہ اسے پالے. میتن، مردہ، اکلا تو اسے کھا سکتا ہے. فإن قعد عن طلبہ، اور اگر اس کے طلب سے وہ بیٹھ جائے، تھک ہار کے رک جائے، پھر سوچے چلو دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے قسمت یاوری کرے. ثم اصابہ میتن، پھر اسے مردہ پائے، لم یؤکل، نہیں کھایا جائے گا. وإن رمى صیدا، اور اگر شکار کو مارا اور وہ پانی میں گرا. یہاں سے جو مسائل 2-3 لائن میں یہ بتا رہے ہیں، 2 لائن میں 1.5 لائن میں، اس میں اصل یہ ہے کہ موت جب زخم کی جانب منسوب ہو یقینی طور پہ کہ اس زخم لگنے سے شکار مرا ہے تو یقیناً اسے کھایا جائے گا. اور جب یقین ہو کہ زخم لگنے سے نہیں مرا بلکہ کسی اور وجہ سے مرا ہے تو اسے یقیناً نہیں کھایا جائے گا، ہے نا. اور جب شبہ ہو جائے کہ زخم لگنے سے بھی مر سکتا ہے، یہ دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے مرنے کی، ہے نا. ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کا بھی احتمال ہے کہ ایسا ہو جائے، پتہ نہ چلے کہ زخم سے مرا ہے یا کیا نام ہے چوٹ سے مرا ہے، گر کر کے مرا ہے، کیسے مرا ہے یہ پتہ نہ چلے. تو ایسی صورت میں احتیاطاً وہ حرام ہے، حرام کا حکم دیں گے، اسے حلال نہیں کہیں گے. یہ اصل ہے. 3 صورتیں میں نے بتائیں، ہے نا، یہ اصل ہے. اب ان مسائل کو دیکھیں. شکار پر تیر چلایا، اسے مارا، وہ پانی میں گر گیا، مر گیا پانی میں گر کے. یہاں تینوں میں سے کون سی صورت ہے؟ ہو سکتا ہے پانی میں ڈوب کے مرا ہو سکتا ہے زخم کی وجہ سے مرا ہو، شبہ ہو گیا، ہے نا. لم یؤکل، کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے. ضابطہ معلوم رہے گا تو خود ہی فیصلہ کر لیں گے، ہے نا. فیصلہ کر دیا انہوں نے، لم یؤکل، نہیں کھایا جائے گا. وکذالک ان وقع علی سطح، اسی طریقے سے اگر پہاڑ پر گرا پھر پہاڑ سے زمین پر آیا تو اب کیا ہے، ہو سکتا ہے پہاڑ پر گرا، چوٹ آئی، پھر اس کی وجہ سے وہ مرا، ہو سکتا ہے زخم کی وجہ سے مرا ہو نا، یا بلندی پر گرا یا پہاڑ پر گرا. ثم تردى منه الى الارض، پھر وہاں سے زمین پر گرا. لم یؤکل، تو نہیں کھایا جائے گا. اب یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر گرا تو وہاں بھی تو یہ شبہ رہے گا، زمین پر گرے تو وہاں بھی تو یہ رہے گا کہ زمین پر گرنے کی وجہ سے مرا ہو. تو زمین جو زمین ہے صرف، ہے نا، بالائی کوئی پہاڑی نہیں ہے یا بلند پہاڑ نہیں ہے، ایسی جگہ سے بچنا ناممکن ہے، نہیں بچ سکتا. وہ تو زمین پر گرے گا ہی، وہ کہیں جا کر کے اس کو ہاتھ میں پکڑے گا تھوڑو کسی طرح سے، کہیں نہ کہیں زمین ہی پہ گرے گا. تو زمین پر گرنے سے بچنا، یہ اعتراض کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے وہ معاف ہے. زمین پر گرے کھا سکتے ہیں، لیکن پہاڑی سے بچا جا سکتا ہے. اس کو دوڑائے اتنا کہ پہاڑی پہ نہ گرے، ہے نا. ایسی اس حساب سے شکار کرے کہ وہ پہاڑ پہ نہ ٹکرائے، ہے نا، پانی میں نہ گرے، ان کی رعایت رکھے، اس سے بچا جا سکتا ہے. لیکن زمین پر گرنے سے بچا جا سکتا ہے نا. اس لیے دونوں میں فرق ہے. اس لیے آگے یہ کہہ رہے ہیں وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ابتدان، اور اگر ابتدان زمین پر گرا وہ گلا کھایا جائے گا. ٹھیک ہے. وَمَا أَصَابَ الْمِيرَاز بِأَرْضِهِ، میراث کہتے ہیں بغیر پھل کا تیر. تیر میں کہیں پھل لگتا ہے؟ وہ جو کنارے لگا رہتا ہے نوکیلا والا، ہے نا، اسی کو تیر کا پھل بولتے ہیں، ہے نا. تو کچھ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھل رہتا ہے، کچھ بغیر پھل کا رہتا ہے. جب بغیر پھل کا تیر ہوگا اس سے چوٹ آئے گی، زخم نہیں ہوگا. اور وہ بھی جب بغیر پھل کا ہے چوٹ آئے گی. اب اگر اس طرح سے ہے تیر، یہ والا حصہ لگے تب تو کچھ ہو سکتا ہے کہ زخمی ہو جائے، اور اگر ایسے جا کے لگے عرض میں
ایک ہے کہ لمبائی والا حصہ جا کے لگے، ایک ہے کہ عرض میں جا کر کے شکار کو لگے، تب تو یہ کبھی امکان ہو جاتا ہے کہ چوٹ لگے، ہے کہ نہیں ہے؟ اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر پھل کا تیر جب اپنے عرض میں لگے اور اس کی وجہ سے جانور مر جائے، لم یوکل، تو نہیں کھایا جائے گا اسے۔ وَإِن جَرَحَهُ أُكِلَ، اور اگر بغیر پھل کا ہو لیکن اسے زخمی کر دے سیدھے جا کر کے لگ کے، ہے نا، خون بہہ جائے، اکیلا کھایا جائے گا۔ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ کوئی شبہ ہو رہا ہے؟ کچھ شبہ ہو رہا ہو تو بتا۔ بالکل واضح مسائل ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، بہت آسان۔ ولا یوکل ما اصابہ البندقہ، اور جسے گولی لگے اسے نہیں کھائیں گے۔ گولی میں کیا ہوتا ہے؟ چوٹ لگتی ہے، اس میں دھار نہیں ہے۔ اب تو دھاردار گولیاں بھی چل گئی ہیں، ان کا حکم بدل جائے گا۔ لیکن جو گول، یہ کانچ کی گولی جو چلتی ہے نا، مٹی کی گولیاں چلتی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ چوٹ لگتی ہے جانور شکار کو، پرندے کو۔ بلکہ کبھی کبھی تو آپ گلیل سے دیکھتے ہیں بچے مارتے ہیں، کہیں زخم کا نشان نہیں رہتا، مر جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اس سے چوٹ لگتی ہے۔ تو یہ والی صورت ہے کہ اگر گولی لگے، ہے نا، تو اسے نہیں کھائیں گے جبکہ اس سے وہ مر جائے۔ ہاں، گرا اور ذبح کر لیا تو کھائیں گے، لیکن مر گیا وہ ذبح کرنے سے پہلے تو نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ چوٹ لگنے سے مرا، ہے نا، زخمی نہیں ہوا۔ وَإِذَا رَمَى صَيْدًا، اور پھر یہاں سے مسائل بدل رہے ہیں۔ شکار پر تیر چلایا، فَقَطَعَ عُضْوًا مِنْهُ، اور اس کے کسی عضو کو کاٹ دیا، تو اس کا بازو کٹ گیا ہے، بازو نہیں کھائیں گے۔ حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ زندہ جانور کے کسی جز کو کاٹ کر کے نہیں کھایا جا سکتا، وہ حرام ہے۔ فَهُوَ مَيْتَةٌ، وہ کیا ہے؟ بکری کا کچھ حصہ گوشت کا کاٹ کر کے نکال لیں اور لے جائیں بنا کر کے کھائیں، اجازت نہیں۔ بھینس کا کوئی حصہ کاٹ لیں، ہے نا، اور لے جائیں بنا کر کے کھائیں، اجازت نہیں، وہ حرام ہے۔ اس کو ذبح کریں، پھر جس حصے سے چاہیں لے جائیں کھائیں، کھا سکتے ہیں، ہے نا۔ تو شکار کو مارا اور پھر اس کا کوئی عضو کٹ گیا، شکار بھی مل گیا، عضو بھی مل گیا، ہے نا، یعنی ایک ہاتھ کٹ گیا تھا تو اس ہاتھ کو نہیں کھائیں گے، شکار کو کھائیں گے۔ زندہ جانور سے اس کو کاٹا گیا نا، اس لیے اس کو نہیں کھائیں گے۔ اوکل الصید ولم یوکل العضو، شکار کو تو کھایا جائے گا لیکن عضو وہ جو الگ ہو گیا ہے اسے نہیں کھائیں گے۔ اب اس کو اس پہ نہ منطبق کرنے لگنا کہ ذبح کرتے وقت سر الگ ہو جائے تو سر نہیں کھائیں گے، بہت جیسی جگہوں پہ مشہور ہو گیا ہے نا۔ وہ ذبح کرنے والے کی غلطی ہے نا، کہ حرام مقصد سے وہ زیادہ کاٹ رہا ہے، جانور کو تکلیف دینے کی وجہ سے منع ہے نا، ورنہ وہ حقیقت میں تو ذبح کرنا ہے، ذبح اختیاری، اس کا حکم الگ ہے، کھا سکتے ہیں سر، ہے نا۔ اس کو وہاں لے جا کر منطبق کرو گے، کسی کو بتا دو گے، سب غلط ہو جائے گا۔ وَإِذَا قَطَعَهُ أَثْلَاثًا، اور جب مارے تیر اسے شکار کو اور اس کے دو حصے ہو جائیں، لیکن ایک حصہ 2/3 ہو اور ایک حصہ 1/3، 3 حصے میں کر دے، یعنی 3 حصے کا مطلب ایک 2/3 ہو اور ایک طرف 1/3 ہو، 2 حصہ صرف بنے۔ وَإِذَا قَطَعَهُ أَثْلَاثًا، اور جب اسے اثلاثاً 3 حصوں میں کاٹ دے، وَالْأَكْثَرُ مِمَّا يَلِي الْأَجُزُ، اور زیادہ تر حصہ سرین کی جانب ہو، وَكِلَ الْجَمِيعِ، تو سب کو کھائیں گے، یعنی سرین کی جانب جو حصہ ہے وہ زیادہ ہے، 3 حصے ہو گئے لیکن سرین والا حصہ جو ہے وہ زیادہ ہے اور سر والا حصہ جو ہے وہ کم ہے، تو سب کو کھائیں گے، پورے کو کھایا جا سکتا ہے۔ بکرے میں سر الگ ہو جاتا ہے تو سر کی جانب زیادہ ہے کہ سرین کی جانب زیادہ ہے، اس لیے یہ والا مسئلہ وہاں منطبق ہوگا، جو پہلے پڑھے ہیں آپ وہ والا نہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ، اور اگر زیادہ تر حصہ سر سے متصل ہے
تو اکثر کھائیں گے، یعنی سر والی کی طرف جو حصہ ہے اس کو کھائیں گے، سرین کی طرف جو حصہ ہے اسے نہیں کھایا جائے گا۔ یہ بات بھی یہاں پوری ہو گئی کہ اگر کئی حصے ہو جائیں تو اس کو کیسے کھائیں گے، کون سا نہیں کھائیں گے۔ مجوسی کا شکار، اگر اس نے کوئی شکار کیا ہے تو اس کو نہیں کھا سکتے ہیں۔ مرتد نے شکار کیا، اس کا شکار کیا ہوا نہیں کھا سکتے ہیں۔ وطنی نے، صنم پرست نے شکار کیا تو اس کا شکار نہیں کھایا جا سکتا۔ ومن رما صیدن، اور جو شکار پر تیر چلائے، فاصابہ، اور اسے تیر لگے، ولم یسخنہ، اور اسے سست نہ کرے، تیر تو لگا لیکن کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا، وہ برابر اڑ رہا ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا اس کو، بلکہ وہ زندہ رہ جائے گا اور بھاگ جائے گا، سست نہیں کیا اس تیر نے، کیا ہے کچھ غلط ہے کیا؟ صنم پرست۔ ولم یخرجہ عن حیز الامتناع، اور اسے حیز امتناع سے نہیں نکالا شکار کو۔ حیز امتناع، حیز امتناع میں ہے یعنی آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے، اڑتے کبوتر اڑتے ہوئے جا رہا ہے، وہ حیز امتناع میں ہے، جا کے پکڑ سکتے ہیں نا، کہ پکڑ کر کے ذبح کر لے کھا لیں، نہیں کھا سکتے، تو حیز امتناع میں ہے، یعنی حیز امتناع سے اس شکاری کے تیر نے اسے نہیں نکالا، اسے پکڑ نہیں سکتا، وہ برابر پرواز کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماہ آخر، دوسرے نے تیر چلایا، فقتلہ، اور اسے مار دیا اس شکار کو۔ تو اب وہ کس کا مانا جائے گا، پہلے والے کا یا دوسرے والے کا؟ ظاہر سی بات ہے جب پہلے والے کے تیر نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، جو کچھ بگاڑا ہے دوسرے والے کے تیر نے بگاڑا ہے، تو ہوگا کس کا؟ دوسرے والے کا ہوگا، فہو للثانی، لہذا وہ دوسرے کا ہوگا۔ ویوکل، کھایا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَسْخَنَهُ، اور اگر پہلے والے نے تیر چلایا اور اسے سست کر دیا، حیز امتناع سے اسے باہر لے آیا، نیچے آ رہا ہے، گر رہا، یہ جا کر کے پکڑ لیتا، اس کا ہو جاتا۔ اتنے میں وہاں اور ایک شکاری تھا، گر ہی رہا تھا، ایک تیر چلایا، وہ نیچے آ گیا، مار دیا۔ اب کس کا ہوگا؟ پہلے والے کا ہوگا، ہے نا۔ لیکن ہے نا، تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، کتاب دیکھیے۔ فرماہ الثانی، پھر دوسرے نے تیر چلا دیا، فقتلہ، پھر اس نے اسے قتل کر دیا، تو وہ پہلے کے لیے ہے۔ ولم یوکل، یہ سب سے گاڑا ہو گیا، ہے نا، اسے کھایا نہیں جائے گا۔ اب حرام کیسے یہ ہو گیا، ہے نا، عقل بظاہر قبول نہیں کر رہی ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے نا، ابھی میں بتاؤں گا تو عقل قبول کر لے گی، کہ پہلے والے نے جب مارا، حیز امتناع سے اسے نکال دیا، وہ آ رہا تھا، تو جب حیز امتناع سے وہ شکار باہر آ گیا، تو اب جو حیز امتناع میں نہ ہو، اس کے ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ مرغی پالے ہوئے ہیں، کیا اس کو تیر چلائیں گے؟ وہ حیز امتناع میں نہیں، اس کو ذبح کر کے کھائیں گے نا، کہ تیر چلا کے مار کے کھائیں گے۔ جب پہلے والے نے تیر چلایا، وہ حیز امتناع میں نہیں رہا، تو اب وہ اہلی پالتو جو پرندوں کی طرح سے ہو گیا، شکار کی طرح سے ہو گیا، پالتو جانوروں کی طرح ہو گیا۔ اور پالتو جانوروں کا حکم یہ ہے کہ انہیں ذبح کر کے کھائیں، ہے نا، ذبح اختیاری کریں اور کھائیں۔ تو جب وہ حیز امتناع سے باہر آ گیا تھا تو وہ پالتو کے درجے میں ہو گیا تھا، حکم یہ تھا کہ ذبح کر کے کھائیں، لیکن دوسرے نے تیر مار دیا اور وہ مر گیا، تو ذبح اختیاری کا حکم ہو گیا تھا، اور مر کیسے رہا ہے؟ ذبح اضطراری سے۔ اس لیے حکم کیا ہوگا؟ لم یوکل۔ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن اب ایک مسئلہ اور اس میں پھنسے گا، پہلے والے نے تیر چلایا تھا، حیز امتناع سے اسے باہر لے آیا، اس کا حق ہو گیا تھا نا، دوسرے والے نے مار دیا، مر گیا،
اب اسے کھا بھی نہیں سکتا ہے پہلے والا، اس کا حق تو ظاہر جا رہا ہے، اس نے تو شکار کر لیا تھا، دوسرے والے نے اس کا نقصان کیا، اس لیے تاوان دینا پڑے گا۔ اس دوسرے والے کو دوسرا والا اسے تاوان دے گا، یعنی اس کی جو قیمت ہوگی زخم لگنے کے بعد اتنا وہ اس سے وصول کرے گا۔ کیوں ایسا کیا؟ شکاریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے شریعت نے یہ احکام بیان کیے، یعنی شریعت کسی چیز سے عاجز نہیں ہے، کہیں بھی کوئی چیز آ جائے نا تو اس کا حکم آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے نا، یہ ہے اسلام کی جامعیت اور مذہب کی جامعیت۔ بہرحال ہمیں وہ نہیں بتانا ہے، کتاب پڑھانا ہے۔ فوال الاول تو وہ پہلے کے لیے ہے اور نہیں کھائیں گے، اور دوسرا جو ہے یہ ضامن ہوگا بے قیمت ہی للاول، اس کی زخمی حالت میں جو قیمت ہے اس کا پہلے کے لیے، غیر ما نقصت ہو جراحت ہو، سوائے اس کے کہ جو اس کے زخم نے اس کی قیمت میں کمی کر دی ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا بغیر زخمی اس کی قیمت دوسری ہوتی ہے، زخمی ہو گیا تو اس کی قیمت دوسری ہو جاتی ہے۔ ماہرین جو بتائیں کہ زخمی ہونے کے بعد اس کی اتنی قیمت ہے، اتنا اسے تاوان دینا پڑے گا تاکہ پہلے والے کا حق ضائع نہ ہو۔ بات پوری ہوگی۔ صرف معقول اللحم جن جانوروں کو کھایا جاتا ہے، پرندوں کو کھایا جاتا ہے، صرف انہی کا شکار کرنے کی اجازت نہیں، ایسا نہیں، چاہے وہ معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم، ہر ایک کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ گوشت سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا، اس کے چمڑے سے تو فائدہ اٹھائے گا دباغت دے کر کے، اس لیے نا چاہے معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم، ہر ایک کے شکار کرنے کی اجازت ہے۔ وَيَجُوزُ اصْطِيَادُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الْحَيْوَانِ وَمَا لَا يُؤْكَلُ، جس جانور کو کھایا جاتا ہے اسے بھی شکار کر سکتے ہیں، اور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے اس کا بھی شکار کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ وَذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ وَالْكِتَابِ حلال، مسلمان اور کتابی کا ذبیحہ حلال ہے۔ یہ بہت مشہور بات ہے کہ کتابی اس سلسلے میں مسلمان کے حکم میں ہے، لیکن جب کتابی واقعی کتابی ہو، زندیق نہ ہو گیا، ملحد نہ ہو گیا ہو، اور اگر زندیق اور ملحد ہو گیا ہے تو اس کا نہیں کھایا جائے گا۔ مرتد کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا، مجوسی کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا، وثنی صنم پرست کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا۔ والمحرم، اور احرام کی حالت میں کوئی شکار کرے تو اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا۔ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، اگر کوئی شکار کرے تو اس کا وہ شکار کیا ہوا نہیں کھا سکتے۔ وَإِن تَرَكَ الذَّابِحُ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا، اور اگر ذبح کرنے والا جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑ دے تو ہمارے یہاں مفتابی یہ ہے کہ نہیں کھائیں گے۔ جرم کیوں کیا؟ جان بوجھ کے کیوں چھوڑا؟ اگر جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو متروک التسمیہ عمدن جو ہے، جان بوجھ کر کے تسمیہ پڑھنا چھوڑا ہے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ فالذبیحۃ میتۃ، بلکہ وہ مردار ہے، اسے کھانا روا نہیں ہے۔ وَإِن تَرَكَهَا نَاسِيًا، اور اگر بھول کر کے چھوڑ دیا ہے تو کھائیں گے، کیونکہ مسلمان ہے تو دل میں تو اس کے تسمیہ ہے ہی، لیکن جان بوجھ کر کے چھوڑنا یہ جرم عظیم ہے نا، اس لیے اس کو نہیں کھائیں گے۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ پھر بات بدل رہی ہے، اور یہاں یہ بتائیں گے کہ ذبح میں کتنی رگیں کاٹی جائیں گی، ہے نا۔ 2-3 لائن اور پڑھا دیتے ہیں، ٹائم تو ابھی ہے ہی، ٹائم ہو گیا ہے نا، اور کل انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، تو ٹائم بھی ہو گیا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، کل انشاءاللہ پڑھا دیں گے۔ السلام علیکم۔